That is the day in 2018 when 17 lives were lost. We all remember that day if you were here in South Florida when a gunman stormed Marjory Stoneman Douglas High School and killed 17 people, mostly students, and also wounded 17 others. امریکہ کے اندر اسی اسکول میں پڑھنے والے بچے اپنے گھر سے گن لے کر آتے ہیں اور اسی اپنے اسکول میں بہت سارے لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں. امریکہ کے اندر 1997 سے لے کر 2022 تک ان واقعات کا ریکارڈ 1400 کی تعداد کو جا کے پہنچا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب تحقیقات کی گئیں کہ بھلا ان واقعات میں اتنا بڑا اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ان میں سے 99% بچوں کے باپ نہیں تھے، جو بغیر باپ کے تھے، جن کی تربیت اس کی ماں نے کی تھی. اور ایک ہم ہیں اپنے بچے کی خراب ہونے ساری وجوہات اس کی ماں پر ڈال دیتے ہیں. بچہ غصہ کنٹرول کرنا اپنے باپ سے سیکھتا ہے. میں آپ کو 3 ایسے اسٹیپ بتانے والا ہوں، اگر ان 3 اسٹیپ کو آپ فالو کر لیں گے تو آپ کا بچہ آپ کے دل کا سکون بن جائے گا. ان میں سے جو تیسرا ہے، اسی غلطی کی وجہ سے اکثر ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں. پہلا اسٹیپ، 0 سے لے کر 7 سال تک بچے کی تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے. ماں نے بچے کی تربیت کرنی ہے. ماں نے اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ آپ کے بچے نے اٹھنا بیٹھنا کیسے، کھانا پینا پہننا کیسے. 7 سال تک اپنے بچوں کو اپنے گھر سے باہر مت بھیجیں. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے اسکول اور مدرسے 5 سال کی عمر کے بچوں سے ہی بھرے ہوتے ہیں. جس ماں کی تربیت کی ذمہ داری ہے وہی یہ کہتی ہے کہ یہ مجھے تنگ بہت کرتا ہے، مجھے پریشان بہت کرتا ہے. اسی وجہ سے اسی پریشانی کو ڈالنے کے لیے ہم اپنے بچے کو باہر بھیج دیتے ہیں. اللہ کے پیارو، اپنے بچوں کو 7 سال مکمل ماں کی گود میں رہنے دو، ماں کی تربیت حاصل کر لینے دو. کئی ممالک کے اندر یہ قوانین بنے ہوئے ہیں، 7 سال تک آپ نے آپ کے بچے کو باہر بھیجنا ہی نہیں ہے. یہ قانون ہے، اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی. 7 سال سے پہلے اپنے بچے کو باہر نہیں بھیجنا. اور جب آپ کا بچہ پہلے اسٹیپ کو مکمل فالو کر لے گا، 7 سال مکمل اپنے ماں کی تربیت میں رہے گا، 7 سال اپنی ماں کی گود میں رہ کر ایک انوکھا بن چکا ہوگا. اور ایسے میں پھر 7 سال سے لے کر 14 سال تک اپنے بچوں کو غلام بنا کے رکھو. یہ ذمہ داری باپ کی ہے، کیونکہ 7 سال کے بعد بچہ کمسن ہوتا ہے. اس کمسن عمر میں وہ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتا، کہ اسے فیصلہ کرنا اس کے باپ نے سکھانا ہے کہ کون سا فیصلہ کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے باپ نے سکھانی ہے اسے. تبھی جا کے آپ کے دل کا سکون بنے گا، تبھی جا کے آپ کا فرمان بردار بنے گا. تیسرا اسٹیپ، اس اسٹیپ میں تو ہم سب ہی غلطی کرتے ہیں. 14 سال کے بعد 7 سال تک اپنے بچے کو دوست بنا کے رکھو، کیونکہ 14 سال کے بعد بچہ کہاں مانتا ہے. ایسے میں اگر ہم اسے دوست نہیں بنائیں گے تو وہ معاشرے اور اس کے لوگوں کو اپنا دوست بنا لے گا. ہم یہیں پر غلطی کرتے ہیں. 14 سال کے بعد بچہ اگر نہیں مانتا نا تو ہم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بچے کو لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کو زبردستی سکھانا شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے وہ بچہ ہم سے دوستی کرنے کے بجائے معاشرے اور اس کے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. پھر اس کو جیسا معاشرہ ملے ایسا ہی ہو جاتا ہے، جیسے دوست ملیں ایسا ہی بن جاتا ہے، اور اسی وجہ سے خراب نتائج آتے ہیں. تو آپ نے زبردستی نہیں کرنی، بلکہ پیار دینا ہے اپنے بچے کو. اپنے بچے کے ساتھ دوست بن کر جیے. آپ جب خریداری کرنے جا رہے ہیں تو اپنے بچے کو ساتھ لے جائیں. سرپرائز دیا کریں اپنے بچے کو. 14 سال کے بعد اپنے بچے کو سرپرائز دیا کریں. کوئی ہوٹل پہ بیٹھ جائیں، چائے پی لیں، گپیں شپیں مار لیں، ہنسی مذاق کر لیں. آپ کے بچے کے ساتھ اس عمر میں آپ نے دوستوں کی طرح بن کر جینا ہے. اور جب یہ تیسرا اسٹیپ فالو کر لیں گے تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہے اس کی حدیث پر عمل کرنا تو اور بھی لازمی ہے، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاند تک بھی پہنچ جاؤ تو ان 3 اصولوں کو ہمیشہ فالو کرتے رہنا. پہلا نمبر، اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ.
اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ جب آپ یہ 3 تعلیمات اپنے بچوں کو دے دیں گے تو آپ کا بچہ دنیا کے چاہے کسی کونے میں بھی چلا جائے، یہ اسلام کی تعلیمات آپ کے بچے کے اوپر بطور چھت کا کام کریں گے۔ آپ کا بچہ دنیا کی کسی کونے بھی پہ چلا جائے، جو بھی کام کرے گا وہ اس چھت کو فالو کرے گا۔ اس بچے کی آئیڈیل نبی پاک کی ذات ہوگی، اس کی آئیڈیل قرآن ہوگا، قرآن کے احکام کو دیکھ کر اپنا فیصلہ کرے گا، نبی کی ذات کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بچہ آپ کا سہارا بنے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، دل کا ستون بنے گا، آپ کے ساتھ ہاتھ ملا کر کھڑا ہوگا، اور آپ کو ایک پچھتاوا نہیں ہوگا جو ہر باپ کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ جو ہر باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ اس کو یہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ آپ اس پچھتاوے سے بچ جائیں گے اگر آپ نے 3 اسٹیپوں پر عمل کر لیا۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر لیں۔ آپ ہی کے لیے اتنی اچھی ویڈیو بنا کے لاتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، اسی لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں آگاہ کریں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا۔ جزاک اللہ۔